أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. You're muted now. I mute everybody. Okay. Mute all. سو الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے سورہ مائدہ سٹارٹ کیا تھا. ہم نے سورہ مائدہ کی انٹروڈکشن کی تھی اور پھر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا اینڈ دین وی ڈیڈ سورہ مائدہ کی آیا نمبر 1 اور 2 کی ہم نے ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن انگلش اور اردو میں، اینڈ ہم نے اس کی تفسیر کی تھی آیات نمبر 1 اینڈ 2 کی. انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے سورہ مائدہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آپ نے نوٹس کیا اچھی خاصی لمبی آیت ہے. It will take a while and probably we are going to do only one آیا آج. ٹھیک ہے نا. تو سٹارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرمت. جیسے آپ نے دیکھا تھا اوہلا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اوپر حلال کر دیا گیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے حرمت کہ have been made forbidden علیکم upon you. حرمت have been made forbidden یا has been made forbidden دونوں ٹھیک ہے. علیکم upon you المیتہ. المیتہ means the dead animals. میں آپ کو اس کی پھر ڈیٹیل میں جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی خالی آپ لکھ لیں اپنا ورڈ فار ورڈ تاکہ ہم ڈسٹریکٹ نہیں ہو جائیں ابھی. تو المیتہ، میتہ کا مطلب ہے میت جیسے ڈیڈ. تو دا ڈیڈ اور پھر اینیملس کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ انسان تو ڈیڈ ہم کھاتے نہیں ہیں لیکن ڈیڈ اینیملس کی بات ہو رہی ہے. سو حرمت علیکم المیتہ والدم. دم کیا چیز ہے؟ دم کا مطلب ہے بلڈ یعنی فلوئنگ بلڈ یا گشنگ بلڈ. اینڈ ولحم الخنزیر. لحم کا مطلب ہوتا ہے میٹ اور خنزیر کا مطلب ہوتا ہے پگ. تو دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں. حرمہ اس کا جو حرمت ہے اس کا فارم 2 ہے. میں بھول جاتی ہوں کبھی کبھی. تو میم میم. حرم یحرم تحریم. حرم یحرم تحریم. This is form 2. ٹھیک ہے. تو حرم has been made اور have been made چونکہ آگے پلورل ہے اس لیے have been لکھا ہے. علیکم upon you المیتہ the dead animals لکھ لیں parentheses میں بریکٹ میں. والدم and blood اور آگے بریکٹ میں لکھ لیں gushing یا flowing لکھ لیں. ولحم الخنزیر and the meat of the pig. ایک بات یاد رکھیں یہ جو خنزیر کا لفظ ہے یہ 3 روٹ لیٹرز نہیں ہے، اس کے 4 روٹ لیٹرز ہیں. خا نون زا را. خا نون زا را. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. پھر اردو میں اردو میں ہے حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر مردار یعنی مردار کا گوشت اور خون بہتا ہوا خون آپ لکھنا چاہیں اور گوشت سور کا یعنی سور کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ. وما and what اہل is dedicated is sacrificed. احل یحل احلال نہیں حل نہیں ہا نہیں ہے دوسری ہائے سافٹ والی ہائے میں ذرا زور سے بول گئی. احل یحل احلال. احل یحل احلال کون سا فارم ہے؟ فارم 4. وما احل اور روٹ لیٹرز ہیں ہا لام لام. ہا یعنی جو گول والی ہا چھوٹی والی ہا نہیں. تو وما احل and what is dedicated یا what is sacrificed لغیر اللہ بہ. لغیر اللہ آپ سب کو معلوم ہے it is sacrificed لغیر اللہ other than Allah بہ with it. So and what is dedicated or sacrificed for other than Allah with it. اور لیا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پہ. احل یحل احلالا. ٹھیک ہے. احلالن. والمن اب یہ آگے وہ ورڈ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ. یہ 4 ورڈز ہیں. ان 4 کو انشاءاللہ پھر ہم تھوڑا ڈیل کریں گے. اس وقت آپ لوگ لکھ لیں. اینڈ واٹ از
منخنقتو کے روٹ لیٹرز ہیں خا نون قاف، خا نون قاف، اینڈ دس از اسم الفاعل، اور اس کا مصدر کیا ہے انخناق، جو لوگ لکھتے ہیں انخناق، ٹھیک ہے نا قاف سے. تو والمنخنقتو کا مطلب ہے what is choked یا strangled to death، جس کو چوک کیا ہو یا اسٹرینگل کیا ہو ٹو ڈیتھ، مار دیا گیا ہو. والموقوذۃ اینڈ وچ از ہٹ، اس کو یا ایسے انجرڈ ہو گیا ہو یا ہٹ ہو گیا ہو جس سے وہ مر گیا ہو جانور. اور یہ کیا ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو قاف زال، واو قاف زال. اور یہ بھی یہ نہیں، وہ اسم الفاعل تھا، یہ اسم المفعول ہے، اسم مفعول ہے. مصدر کیا ہے وقذن، وقذن، ٹھیک ہے، یعنی جس کو مار دیا گیا ہو وہ ہے، جو کہ ہٹ نہیں، سوری، جو ہٹ کر کے انجر کر کے، جس کو فیٹلی انجر کر دیا ہو. والمتردیۃ، پریشان نہ ہو، یہ ورڈز ویسے ہی اتنا مشکل ہے، ہمارے لیے سب آسان ہو جائے گا. والمتردیۃ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں را دال یا، یہ بھی اسم الفاعل ہے. مصدر کیا ہے تردیون، تردیون. اور چوتھا کیا ہے والنطیحۃ، والنطیحۃ کے روٹ لیٹرز ہیں نون طا ہا، اور یہ صفہ ہے، یعنی مصدر سے نطہن، نطہن، نون طا ہا نون. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب یہ چاروں ان چاروں چیزوں کو ہم اردو میں دیکھتے ہیں. اردو میں پہلا والا ہے ون منخنقۃ، اس کا مطلب ہے گلا گھونٹ کر مارا ہو، اسٹرینگل کیا ہو، چوک کیا ہو، گلا گھونٹ کر مرا ہو، مرا ہو. اور پھر نمبر 2 جو ہے آپ دیکھا تھا نا اس میں، اچھا سیکنڈ ہے والموقوذۃ. موقوذۃ کا مطلب ہے چوٹ لگ کے، فیٹلی مطلب گر گیا ہو یا چوٹ لگ گئی اس کو اور وہ جانور مر گیا ہو. نمبر 2. نمبر 3 ہے متردیۃ. متردیۃ کا مطلب ہے کہ اوپر سے گر کے مرا ہو، اوپر سے، ایک کو تو چوٹ لگی تھی وہ مر گیا، اور دوسرا یہ اوپر سے فیٹل فال ہوا ہو کسی کو. آپ کو میں نے انگلش میں بتایا تھا which had a fall، تو وہ گر پڑے کہیں سے اور وہ مر گیا ہو کوئی بھی جانور، ٹھیک ہے نا. والنطیحۃ، نطیحہ کے روٹ لیٹرز بتا چکی ہوں، اس کا مطلب ہے سینگ لگ کے مرا ہو، سینگ لگ کے مرا ہو، یعنی جس کو ہارنز کے ساتھ کسی جانور نے گور کیا ہو، اس کو پوک کیا ہو، گور کیا ہو اس کو، مطلب اس کو سینگ لگا کے اس کو مار دیا ہو. یہ سمجھ میں آ گئی چاروں چیزیں؟ میں پھر سے بولتی ہوں، یا آگے جا کے ابھی ہم تفسیر میں پڑھ لیں گے. وما اکل السبع الا ما زکیتم، وما اینڈ واٹ یا دیٹ which اکلا، اکلا جس کو کھا لیا، which ate، which has been eaten by کیا سبع. سبع کیا چیز ہے؟ وہ وائلڈ اینیمل ہے جس کو آپ نے چھوڑا تھا، مطلب جو ہنٹنگ اینیمل ہے اس کو آپ نے چھوڑا تھا، اس نے کھا لیا، یا کسی اور وائلڈ اینیمل نے اس کو کھا لیا. مطلب کسی بھی، کہتے ہیں نا پریڈیٹر ہے، اگر کوئی پریڈیٹر ہے، کھانے والا ہے جانوروں کو، اس جانور نے اس جانور کو کھا لیا ہو. وما اکل السبع الا ایکسپٹ، اکل آپ کو پتا ہے سب کو، اکل یاکل اکلن، اور الا ایکسپٹ یعنی جس کو کھا لیا، ایکسپٹ ما زکیتم، زال کاف یا، زکا یزکی، زال ہے، اچھا زے نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، زکا یزکی تزکیتن، زکا یزکی تزکیتن، فارم کیا ہے؟ فارم 2. اب آپ دیکھیں کہ and that which has been eaten by an animal, a wild animal یا predator, except what you slaughtered. تو اردو میں ہے اور جسے پھاڑ کھایا ہو درندوں نے، یہ زیادہ کلیئر نظر آتا ہے. 8 جو ہے نا، اس کو پھاڑ کھایا ہو لکھا ہے، جس کو پھاڑ کھایا ہو درندوں نے، درندوں نے، مگر یعنی سوائے اس کے جسے ذبح کر لیا ہو آپ نے مرنے سے پہلے. زکیتم جس کو آپ نے ذبح کر لیا ہو، ذبح الگ چیز ہے اور زکہ الگ، اس کا مطلب یہ کہ جس کو آپ نے سلاٹر کر لیا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے سلاٹر کر لیا بیفور اٹ ڈائیڈ. یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں آگے. وما ذبح علی النصب، اینڈ واٹ از ذبح، یہ ذبح آ گیا، یعنی زال بحا، زال بحا کے جو یہاں پر ہے ذبح یذهب ذبحن، ذبح یذهب ذبحن. واٹ از سیکریفائس، جو کہ ذبح کیا گیا ہو، جو کہ سیکریفائس کیا گیا ہو، کہاں پر؟ علی النصب. نصب کا کیا مطلب ہے؟ آلٹرز جس کو کہتے ہیں، سٹون آلٹرز، جہاں پر لوگ جا کے ذبح کرتے ہیں کسی کے نام پہ،
ٹھیک ہے نا, کسی آستانوں پہ, اردو میں کہتے ہیں آستانہ, کتنا ایزی ہو جاتا ہے. اور ذبح کی, وہ جس کو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر. اور پھر کیا چیز, یہ بھی منع ہے, یہ سب حرمہ میں آ رہا ہے, یہ دس از اے کنٹینیوشن آف واٹ از حرام. تو حرام میں وہ سب چیزیں آ گئی, پہلے کیا کیا آ گیا, ابھی پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, وَأَن and that تستقسمو, اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف سین میم, اور اس کے فارم کون سا ہے, فارم یہ 10 ہے. استقسم یستقسمو استقسامن, استقسم یستقسمو استقسامن فارم 10 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائڈ کرنا یا ڈویژن کرنا کس چیز سے, بالازلام. ازلام کیا چیز ہے, ایروز, ان ایرو سے جس کو ڈیوائننگ ایروز کہتے ہیں, جس سے آپ فال نکالتے ہیں, سمجھ لیں, یا آپ اردو میں لفظ ہے کہ فال نکالیں, یہاں نہیں لکھا ہے, یہاں تیروں کا ہی لکھا ہوا ہے. اور ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر, اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں سے. آپ تیروں سے, یہ تو چونکہ ایروز کے متعلق ہے, تو تیروں سے قسمت معلوم کریں. ذالکم فسق, that is all grave disobedience. ذالکم فسق, یہ سب کی سب, یا وہ سب کی سب جو ہیں وہ نافرمانیاں ہیں, سب کے سب بڑے گناہ ہیں, جب آپ کسی بھی گیم آف چانس سے کوئی چیز معلوم کرتے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, الیوم this day یئس الذین, یئس کے روٹ لیٹرز ہیں یا الف سین, یا الف سین. اب آپ اس کے جو وہ ہے گردان ہے, یئس, یئس یئسو, یئس یئسو, اور یئسو بھی ہے اور یئسو بھی ہے, یئسا بھی ہے, یئسو بھی ہے اور یئسو بھی ہے, دونوں ہیں. سو یئسا, نہیں سوری میں کچھ غلط پڑھی, یئسا, یئسا یئسو, یا یئسو, اور مصدر کیا ہے, یأسن. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بہت ڈسپیر ہو جاتا ہے انسان, مایوس ہو جاتا ہے. تو الیوم, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الیوم this day یئس الذین کفروا, have despaired those who disbelieved من دینکم of your religion, جس نے آج مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے انکار کیا آپ کے دین سے, جنہوں نے انکار کیا, جنہوں نے کفر کیا من دینکم آپ کے دین سے. فلا تخشوہم, so do not fear them. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت ڈرو ان لوگوں سے. خشیہ, یخشا, خشیتن, خاشین یا, تو آپ ان سے مت ڈرو. وخشونی, یہ نی جو ہوتا ہے اس کا اینڈ میں جو یا ہوتا ہے, یہ اس میں سمجھ غائب ہے. وخشون, وخشونی, اور خالی کسرہ رہ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ but fear me. Don't fear them, do not fear them, ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آپ نے ہر دفعہ سنا ہے ہر جگہ پر. الیوم this day اکملت, I have perfected, اس کے روٹ لیٹرز کے ہیں کاف میم لا, کاف میم لام. اکمل یکمل اکمالون, اکمل یکمل اکمالون, فارم کون سا, 4. الیوم this day I have perfected لکم, for you, دینکم, your دین, your religion, your way. آج مکمل کر دیا, کامل کر دیا, آج مکمل کر دیا, کامل کر دیا میں نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے آپ کے لیے آپ کا دین, لکم فار یو دینکم, آپ کا دین. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, وَأَتْمَمْتُ تا میم میم, اور اتم یتم اتمامن, اتم یتم اتمامن, فارم 4 اگین, اور میں نے کمپلیٹ کر دیا, پورا کر دیا, تمام کر دیا, علیکم آپ کے اوپر, نعمتی میرا فضل, میری نعمت, میری نعمت آپ کے اوپر میں نے پوری کر دی. and I have completed upon you my favor. وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وَرَدِيتُ, ردی کے کیا روٹ لیٹرز ہیں, را, ضاد, واو. ردیہ یردا, ردن, ردن, ردیہ یردا, ردن یا ردوانون. ردوان ہم پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت, ردوان کا مطلب کیا ہے, اللہ کی رضا کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر اللہ کی رضا کی بات ہو رہی ہے, ویسے ردوان کا مطلب ہے رضا, رضامندی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ردیتو, اور میں نے پسند کیا ہے, لکم آپ کے لیے, الاسلام, اسلام کو, دینن, دین, بطور دین کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں I have chosen you, I have approved you, میں نے پسند کر لی ہے, تو I have approved for you Islam as a religion. اللہ نے خود اپروو کیا, خود ہمارے لیے چوز کیا اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے دین.
تو یہاں تک یہ بات ہو گئی. پھر آگے آ رہا ہے کھانے پینے کے, پھر اگین آ رہا ہے فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم. فمن اضطر, then من whoever is اضطر, اس کا کیا مطلب ہے؟ ضاد را را, اضطر یہ ذرا مشکل ہے, اضطر یضطر اضطرار, اضطر یضطر اضطرار. یہ جو ضاد ہے نا بیچ میں, اس کو اردو میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو از پڑھتے ہیں زیادہ تر, اس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں, اور پھر اضطرار جیسے کہتے ہیں نا. لیکن اس کا فارم کون سا ہے؟ فارم 8. فارم 8. تو فارم 8 ہے, اس کا مصدر کیا ہے؟ تجانفن. اس کا نہیں, اس کا تو نہیں ہے مصدر, میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیوں غلط لکھ دیا کسی اور کا. اچھا, اینڈ whoever is forced, اچھا فی مخمصۃ غیر متجانفن. متجانفن کا جو ہے اس کا مصدر ہے تجانفن, یعنی وہ ہے فارم 6 ہے, اس کا میں نے وہ نہیں لکھا ہوا متجانفن. اچھا, then whoever is forced, فمن اضطر جو فورس ہو گیا, کمپیل ہو گیا, whoever is compelled فی مخمصۃ, مخمصۃ یعنی ہنگر سے, بھوک سے, جو کمپیل ہو گیا بھوک کی وجہ سے, غیر متجانفن کسی کی طرف انکلائن کرے بغیر, یعنی not inclining to لاسم, to sin, کسی گناہ کی طرف اگر وہ انکلائن نہیں کر رہا ہے, جو مجبور ہو گیا حرام چیز کھانے پر. ابھی اللہ تعالیٰ نے حرمت بتائی کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں, لیکن اگر کوئی بھوک کے مارے جس کی جان جا رہی ہے, فورسڈ بائی ہنگر ہو گیا, لیکن اس کا ارادہ نہیں, اس کی نیت نہیں ہے ٹو انکلائن ٹو سن, یعنی کہ وہ گناہ کرے, تو صرف جان بچانے کے لیے بھوک پر, اگر وہ خود گناہ پہ مائل ہونے والا نہ ہو, گناہ کی طرف انکلائن کرنے والا نہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے خیر ہے, اس کے لیے اجازت ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, then indeed Allah is oft forgiving and always merciful. تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اچھی لمبی آیت ہے ماشاءاللہ, لیکن اس میں کافی احکامات ایک ہی ساتھ آ گئے ہیں. حرام کیا چیز ہے, تو اس حرام کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا احلت لکم بہیمۃ الانعام. بیسیکلی یہ تھا کہ جو چوپائے ہیں, جو گریز کرنے والے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حلال کیے ہیں ہمارے لیے. اور پھر ساتھ کہا تھا ما یتلا الا ما یتلا علیکم, یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا, الا ایکسپٹ ما یتلا what will be recited, جو آپ پہ پڑھا جائے گا, جو آپ پہ ریسائٹ کیا جائے گا, علیکم, علیکم یعنی آپ کے اوپر. اب وہ جو ریسائٹ کرنے والی بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, اب اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 3 میں اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں. جو 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 ایکسیپشن تھی, مطلب یہ چیزیں اب جو آئیں گی یہ حلال نہیں ہے, یہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتایا حرمت علیکم, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے. اور آپ کو یاد ہے یہی ایگزیکٹلی یہی آیت ہم نے سورہ, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پہلے بھی یہ پڑھ چکی ہیں, ایگزیکٹلی یہی الفاظ یہ سورہ بقرہ میں کیا تھا. اگر آپ چیک کر لیں پہلے سورہ نمبر 2 آیا نمبر 171 میں ہم نے یہی کیا تھا ایگزیکٹلی. لیکن کچھ جو ہماری بہنیں ہیں وہ بعد میں جنہوں نے جوائن کیا ہے, کسی نے نساء میں جوائن کیا, کسی نے مائدہ میں جوائن کیا, تو اب ہم ان کے لیے دوبارہ سے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں تھے. تو الحمدللہ ہمیں سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا دین ہے, ایسا ریلیجن ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیا. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, یہ پیو یہ مت پیو, یہ پہنو یہ مت پہنو, سب کچھ. and this is the one of the greatest blessings of Allah. اگر اللہ تعالیٰ, میں بار بار کہتی ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں جنگل میں چھوڑ دیتے, اس دنیا میں بھی اتار کے چھوڑ دیتے اور کہتے کہ بس جو مرضی کرنا ہے کرو, تم خود ہی گیس کرو مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو ہم کیا کرتے, کہاں جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بلیسنگ ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, ایک تو ہمارے لیے ہمیں بتایا, دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتنے قسم کے فوڈز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے نا, ہم خود تو انسان خود سے کریٹ تو نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا. جس طرح ہم اب سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہم ڈالیں گے تو یہ گرو کرے گا, یہ فروٹ ہے, تو یہ سب چیزیں پہلے بھی فروٹس تھیں, پہلے بھی سبزیاں تھیں, پہلے بھی سب کچھ تھا اور جانور بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام ٹائپس آف فوڈز جو رکھیں کس لیے رکھے, ہماری زندگی کے لیے, ہماری سروائیول کے لیے, ہمارے زندہ رہنے کے لیے رکھے, پلس
ہمارے انجوائے کرنے کے لیے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم انجوائے نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے تاکہ ہم انجوائے کر سکیں اور ہم سروائیو بھی کر سکیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ ٹائپ آف فوڈس جو ہیں, کچھ ٹائپ آف میٹس جو ہیں وہ زیادہ پسند تھے. سو دیر از نتھنگ رانگ اگر ہم کوئی مزے کی چیز کھائیں, ہم اس کو انجوائے کریں اور ہم کیا او دس واز ریئلی گڈ اور مجھے بہت مزہ آتا ہے, مجھے بہت پسند ہے, مجھے گوشت کا یہ حصہ پسند ہے, آئی لو دا ٹانگ, کوئی کہے گا آئی لو دا بریسٹ, کوئی کہے گا, جو بھی, یہ سب الاؤڈ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں ہم کو حلال کری تھیں تو بیفور وی گیٹ انٹو دا حرام ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حلال کی بھی چیزیں کا لسٹ کتنی لمبی ہے. اٹس اے نیور اینڈنگ. بتایا نا کہ جتنی لمبی لسٹ ہے نیور اینڈنگ ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. مثلا حلال کیا چیزیں ہیں؟ اونٹ کا گوشت, بکری کا گوشت, بفلو کا گوشت, دمبے کا گوشت, ہارس کا, ہارس there's two opinions میں بتاؤں گی, ریبٹ, کاؤ, زیبرا, ڈیئر, ہرن, اینٹیلوپ, گزیل, وہ سب, ڈک, کویل, پیرٹ, لوکسٹ, لوکسٹ بھی, ٹڈی جو ہے لوکسٹ, وہ بھی حلال ہے. اور میں نے اس لیے کھا کے دیکھا, میں نے کہا جب یہ حلال ہے I should try it once. کھایا میں نے, ایسے لگ رہا تھا کاکروچ کھا رہے, استغفر اللہ, لیکن میں نے کھایا. تو لوکسٹ, اسپیرو, گوز, آسٹرچ, ڈو, کبوتر, پجن, روسٹر, چکن, پیکاک, ایلیفینٹ, porcupine, sea creatures, all kinds of fruits, all kinds of vegetables, all kinds of lentils, all kind of grains, جتنے بھی ہیں سب, تمام سبزی, فروٹ, کہتے ہیں نا پھل, فروٹ, سبزی, جو کچھ ہے وہ سب, ہر قسم کی دالیں, ہر قسم کا اناج, سب کچھ, ہر قسم کا. دیکھیں آٹا, کتنے قسم کے آٹے ہیں, آپ یہی دیکھ لیں کتنے قسم کی دالیں ہیں. اور یہ لسٹ جو ہے یہ لمبی لمبی لسٹ ہے. جسٹ اے فیو تھنگس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ مت کھانا. Maybe 1% of all the things that we can eat. 1% ہے جو ہم نہیں کھا سکتے, اور اللہ ہی کو exactly معلوم ہے اس کا ریزن کیا ہے, اس کی prohibition کیا ہے. لیکن some of the reasons یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام کیا کہ وہ ٹیسٹ کرے ہمیں کہ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں کہ نہیں, ہم نافرمان ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں. It is a test of our obedience. کیا ہوا اگر اللہ نے حرام کر دیا, ہم تو اس کو کھاتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں, استغفر اللہ. دوسری یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہارمفل ہو, انجوریس ہو, ہماری فزیکلی بھی انجوریس ہو سکتی ہے اور اسپرچولی بھی ہو سکتی ہے, اور دونوں بھی ہو سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ چیزیں اکیلے کھانے کے لیے بھی وہ ہارمفل ہو اور کلیکٹیولی کھانے کے لیے زیادہ ہارمفل ہو. سو وٹ ایور دا ریزن میں بی, ان پروہیبیشنس کو, یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں ہم پہ, ان کو سیریسلی لینا چاہیے. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی, وی کین ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی. یاد رکھیں آدم علیہ السلام اور حوا کو کس لیے نکالا گیا تھا باغات میں سے, پیراڈائز میں سے, جنات میں سے, کیونکہ انہوں نے کوئی چیز کھا لی تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر جگہ جائیں, جو کھانا ہے کھائیں, با فراغت کھائیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی, لیکن اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا. کہاں گئے وہ؟ اسی درخت کے پاس گئے. اور کس نے ان کو ٹیمپٹ کیا؟ شیطان نے ان کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر کے اور ان کو راضی کر لیا, اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی. اللہ نے ان کو معاف کر دیا, ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, لیکن شیطان جو ہے وہ ہمیں بھی اسی ٹریپ میں ہر وقت پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا لے لو, اب الکوہل ہوگا, کہتے تھوڑے سے سپس لے لو نا, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ چیزیں اگر تھوڑی سی جو پروہیبیٹڈ آئٹمس ہیں, اگر ہم ان سے اپنے آپ کو بچا لیں تو ہمیشہ کی لائف جو ہوگی انشاءاللہ آخرت میں ہمیں کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ, اور وہاں ہم کو جو مانگیں گے وہ مل جائے. تو ون بائی ون آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کی. نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا, میں ڈیٹیل بتاؤں گی. میتا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی وہ اینیمل جو کہ نان سی اینیمل ہے, ہم سی اینیملز کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم زمین پہ چلنے والے بحری کی نہیں, بری اینیملز کی بات کر رہے ہیں, جس کے اندر بلڈ فلو کرتا ہو, اور اگر وہ مر جائے بغیر سلاٹر کیے ہوئے, بغیر ذبح کیے ہوئے, اگر وہ مر جائے. اب یہ ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ نارملی اپنی نیچرل ڈیتھ مرا ہو وہ جانور, یا کسی بیماری سے مرا ہو, یا وہ اسٹرینگلنگ سے مرا ہو, یا کسی وائلنٹ بلو سے مرا ہو, یا کسی زخم سے مرا ہو, بس اگر وہ جانور مر چکا ہے, اگر وہ اب تک انکانشیس ہے, بے ہوش ہے, اسٹل الائیو ہے, تو اس کو سلاٹر کر کے ذبح کر کے اس کو کھایا جا سکتا ہے, چاہے وہ بیمار ہو چاہے کچھ ہو. اگر ایسی بیماری ہے جیسے اب آ گیا تھا بیچ میں ہر قسم کی وہ اینیملز کی جو ڈیزیز آ گئی تھی, اگر کاؤ والی آ گئی اور یہ سب چیزیں, تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے, اور اگر وہ پتہ ہے کہ معمولی سی کوئی بیماری اور اس سے وہ پھیلے گی نہیں, تو اگر تو وہ آپ کو ہارم نہیں کر رہی ہے, تو اگر وہ اسٹل زندہ ہے, بے ہوش بھی ہے لیکن زندہ ہل رہا ہے, آپ اس کو ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہیں.
لوگ کہیں گے ہاں کیسے کھائیں کیسے کھائیں, نہیں, وہ اللہ نے اجازت دی کھانے کی. لیکن اگر ایک دفعہ دیٹ اینیمل از ڈیڈ, دیر از نتھنگ جس کی وجہ سے آپ کے خیر یہ الاؤڈ ہو گیا مسلمانوں کو. وہ آپ دوبارہ اس کو زندہ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں اور آپ اس کو کھا بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ شاید کیا اللہ کی وزڈم ہے, ہمیں نہیں معلوم, لیکن بہت سارے سائنس والے بھی یہ سب کہتے ہیں کہ بیکاز جب ایک جانور مر جاتا ہے تو اس کا وہ جو بلڈ ہے وہ کنجیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ کنجیل ہونا شروع ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ فلیش کے اندر, گوشت کے اندر گھسنا شروع ہو جاتا ہے. اٹ پرمیٹس دا فلیش, اس کے اندر جا کے رہ جاتا ہے, اس گوشت کے اندر جا کے رہ جاتا ہے. جب ایک دفعہ جانور مر جاتا ہے, وہ خون جو ہے وہ گوشت کے اندر جا کے جمع ہو جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ میٹ جو ہے وہ ان ہائیجینک بھی ہے اور ٹیسٹ میں بھی اچھا نہیں ہوگا. تو ماڈرن ریسرچ نے بتا دی ہے کہ اس میں بہت سارے ہارمفل جرمز بھی جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتا ہے, اور بہت ساری ڈیڈلی جرمز جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں, ڈیڈلی سبسٹینسز وہ کیری کرتے ہیں. تو اور بھی بہت سارے ریزنس ہوں گے, لیکن میڈیکل سائنس نے ابھی تک ہم کو بہت زیادہ نہیں بتایا, کچھ چیزیں بتائی ہیں, اب ہم اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں گھس رہے ہیں. لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے بس کہ اگر جانور مر گیا تھا کسی بھی وجہ سے, وہ ہمارے اوپر حرام ہے, مرا ہوا جانور, ٹھیک ہے نا, اگر اس کو ذبح نہیں کیا ہوا. وہ دم میں نے آپ کو بتایا بلڈ ہے, لیکن وہ بلڈ ہے جو گشنگ بلڈ ہے. یہ وہ بلڈ ہے جو کہ جب, یہ وہ خون ہے کہ جب آپ اینیمل کو ذبح کرتے ہیں تو وہ فلو ہوتا ہے, وہ گش کرتا ہے اور باہر نکلتا ہے. آپ دیکھیں نا, جب ہم لوگ ذبح کرتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے, بلڈ ایک دم سے اتنا سارا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ منع ہے کھانا. اور اس کی پروہیبیشن بھی کیوں ہوگی, کیونکہ اس میں بھی کوئی ڈیزیزز کا ہے, کیونکہ بلڈ کے اندر بہت سارا یورک ایسڈ بھی ہوتا ہے. وہ تو سائنس ہم کو بتا رہا ہے کہ یورک ایسڈ ہوتا ہے, انجوریس ہوتا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا خون جو رہ جاتا ہے جانور کی وینز میں اور وہ میٹ کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اوور لکڈ ہوتا ہے. تو وہ اس کو نہیں, کیونکہ ہم خود حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب ہم گوشت کھا رہے ہوتے تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا خون نظر آتا تھا. اب جب ہم سٹیک کھاتے ہیں, اب سٹیک کو اگر آپ ریئر کرو تو وہ اس کے اندر آپ کو خون نظر آتا ہے. اگر آپ اس کو ویلڈن کرو تو, یا میڈیم کرو, ویلڈن کرو تو اس کا خون غائب ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, وہی خون جل جاتا ہے, خون تو اس میں ہوتا ہے, اندر رہتا ہے اس کے وینز میں. تو آف کورس دو چیزیں ایسی ہیں, اور بھی کوئی ہوں گی, لیکن دو چیزیں مجھے یاد ہیں ایسی چیزیں ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں جس میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک کلیجی, اور نمبر 2 ایک تلی, سپلین جس کو کہتے ہیں, لیور اینڈ سپلین. تو وہ کلیجی اور تلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی حرام ہے, اس کے اندر خون ہے, وہ ہمیں الاؤڈ ہے اور ہم کھاتے ہیں. اچھا, تو میتا ہو گیا, اور اس کے بعد دم ہو گیا. لحم الخنزیر تیسری چیز ہے, لحم الخنزیر. لحم میں نے آپ کو بتایا میٹ کو کہتے ہیں, خنزیر کہتے ہیں پگ کو. اچھا, اب اس میں کوئی اگنورنٹ لوگ یا ایروگنٹ لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ لحم الخنزیر لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ کہ صرف خنزیر کا یعنی پگ کا صرف گوشت الاؤڈ نہیں ہے, باقی سب چیزیں الاؤڈ ہیں. یہ سب ان کے کہنے کی باتیں. آخر جب میتا لکھا تھا تو میتا بھی آپ کیا, اس کا بھی گوشت ہی ہوگا نا, اس جانور کا گوشت ہی کھا رہے ہیں نا. تو all types of, یہ لکھ لیں آپ, all types of pigs, all parts of the pig, پگ کا ایک ایک حصہ, ہر قسم کا سور, اور جو کچھ اس سے ڈیرائیو کیا ہے وہ سب کا سب حرام ہے. کوئی بھی پروڈکٹ جو پگ کی کسی چیز سے بنا ہوا وہ بھی حرام ہے. یعنی کہ جو لارڈ ہوتا ہے, جو پگ کا فیٹ ہوتا ہے, یا جو پورسائن جیلیٹن ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم جیلیٹن والی کوئی چیز خریدتے ہیں تو we have to read کہ اس کے اندر پورک سائن لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اگر پورک سائن لکھا ہوا ہے تو آپ نے نہیں خریدنا, کیونکہ وہ پورک سے بنا ہوا ہے. تو ہمیں معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے. یہاں تو ہمیں پگز نظر نہیں آتے, الحمدللہ الحمدللہ. کسی کنٹری میں آپ جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ چلتے پھرتے پگ سور دکھ رہے ہوتے ہیں نا, نیپال میں اور کہیں کہیں آپ جائیں, واقعی بہت گندے لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی گندی اینیمل ہے, بیکاز اٹ از, مطلب اٹ از ون آف دا فلتھیسٹ اینیملس جو کہ دنیا میں ہے. وہ اپنی فیسز بھی خود ہی کھاتے ہیں. دیکھیں گائے وغیرہ اپنی فیسز نہیں کھاتے ہیں, لیکن پگ اپنی فیسز, اپنا کیا ہوا, اپنی جو پاٹی جو ہوتی ہے وہ بھی خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے جو ہے ہیومن نالج کو سمجھ میں آئی ہے کہ وہی ہے جو پرون ٹو انفیکشن ہے, جس میں پیراسٹک ورمز آ جاتے ہیں, اور وہ ہیومن ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ سیریس ہیلتھ ہیزرڈ ہے. تو اور بھی بہت سارے رسکس ہوں گے جو ابھی تک ہمیں سائنس نے سب چیزیں نہیں بتائی ہیں, لیکن بتا رہے ہیں. آپ کبھی کبھی آپ کھولیں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی جو یا کوئی کرسچن ہے, وہ بھی اس کے بارے میں اسکالرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پگ میٹ کتنا خراب ہوتا ہے. بس ہمارا تو یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ خبیر ہے اور سب سے زیادہ حکیم ہے, وہ الخبیر ہے الحکیم ہے. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے وہ ہیومن سائنس بعد میں اس کو جا کے کنفرم کرتی رہے گی, لیکن ہمیں جب اللہ نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے اٹ از آور لا.
It is the Islamic law. We have to obey it. We must trust کہ اللہ کا کمانڈ ہے, اللہ کی اس میں حکمت بھی ہے اور اللہ کی اس میں علم بھی ہے, اللہ خبیر بھی ہے, he is all aware. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ چیز مت کھاؤ. اچھا, کچھ اینیملز یہاں مینشن نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم اس ٹاپک پہ ہیں تو میں نے کہا کہ وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جب ہم پگ کی بات کر رہے ہیں تو کیا کتے الاؤڈ ہیں؟ نہیں, کتے بھی فاربیڈن ہے. ڈونکیز اینڈ میولز الاؤڈ ہیں, خچر اور گدھے نہیں, وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے, وہ بھی فاربیڈن ہے. اور وہ اینیملز جن کے, بس آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ اینیملز جن کے پاس کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں, یہ جو سامنے کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ اینیملز جو کارنیورس ہوتے ہیں, تو ان کو کھانا الاؤڈ نہیں ہے, جو دوسرے جانوروں پہ تھرائیو کرتے ہیں, جو دوسرے جانوروں کو مار کے کھاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala prohibited the eating of all beasts with fangs, یعنی canine teeth, and all birds with claws. یعنی کہ جو جن کے پاس وہ ٹیتھ ہیں, جو کینائن ٹیتھ ہے, کون سے؟ وہ جو سامنے کے انسائزرز ہوتے ہیں, جو پوائنٹڈ والے ٹیتھ ہوتے ہیں, اور فینگز جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ کس میں؟ ہر حدیث کی کتاب میں, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. تو جو کارنیورس ہوتے ہیں, جو فینگز جن کے پاس ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام جتنے بھی برڈز بھی ہیں اور اینیملز بھی ہیں, ان کا جو ہے ان کو کھانا منع ہے. تو اس میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ تھوڑے سے تو میں نے یہاں لکھ دیے ہیں. لائنز ہو گئے, شیر, چیتا, ٹائیگر, لیپرڈ, وولفس, فاکسز, کیٹس, ہائیناز, monkeys and bears etc. نے تھوڑے سے نام یہاں لکھ دیے. موسٹ برڈز جو ہیں وہ کامن یونینیمس کنسنسس ہے اسلامک جورس کی. موسٹ برڈز جو ہیں, بہت سارے جو ہیں پرندے, وہ ہمیں اجازت ہے کھانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے برڈز کے گوشت کو پریز بھی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اور ہمیں انشاءاللہ آخرت میں ملے گا بھی وہ گوشت. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب, تو اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے. لیکن کچھ برڈز ایسے ہیں جو فاربیڈن ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ برڈز کہ جن کے کلوز ہیں, جو کارنیورس ہیں, جو دوسروں کو کھاتے ہیں جھپٹ کے. اس میں کون سے ہیں؟ فیلکنز ہو گئے, ہاکس کیا ہے, باز کہتے ہیں, اور ایگلز, چیل, کائٹس, وہ جو ہے بیٹس, اور ولچرز. یہ سب جو ہیں, ان کا گوشت کھانا جو ہے, ان کو کھانا جو ہے وہ حرام ہے, حلال نہیں ہے. لیکن ان کے ہم دیکھیں, وہ ہمیں حرام ہے, لیکن ان کے ایگز کھایا جا سکتے ہیں. کیوں؟ ان کو کیوں حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگین ان کے اندر کوئی ہیلتھ رسک ہوں گے, کیونکہ وہ اینیملز دوسرے اینیملز کو کھا رہے ہیں. وہ اینیملز ڈیڈ میٹ کو بھی کھا رہے ہیں. ولچرز آپ دیکھیں, جب انسان کہیں مر جاتا ہے, کہیں کچھ کیٹاسٹرفی ہوتی ہے, تو ولچرز آتے ہیں اور آ کے کھاتے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اسلام میں, چونکہ ہمیں ڈیڈ میٹ بھی منع ہے, اور وہ لوگ بھی ڈیڈ میٹ آ کے کھا رہے ہیں, وہ جانور بھی اور وہ پرندے بھی, تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بہت خراب افیکٹ ہو ہم پر. لیکن اور بھی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ وائلڈ اینیملز جو ہیں, ان کا ایک کھانے سے ان کو, وہ لوگ چونکہ ڈیڈ میٹ کھاتے ہیں اور خراب میٹ کھا لیتے ہیں, تو ہمارے اوپر سائیکو اسپریچول افیکٹ بھی ہوتا ہے, ہمارے پرسن کے اوپر, ہمارے اوپر بھی, ہمارے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو اچھا, ہارسز, میں نے آپ کو بتایا تھا ہارسز کا بھی ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا الاؤڈ میں, تو میجورٹی آف دا اسلامک جورسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں حلال ہے, گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے, اٹ از پرمیسیبل. لیکن پھر میں نے آپ کو کہا تھا دیر از اے سرٹن ڈفرینس آف اوپینین. ڈفرینس آف اوپینین کس کا؟ حنفیز کا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ہارس اس لیے حلال نہیں ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہے, سورہ نحل میں لکھا ہے کہ اٹ ہیز بین کریٹڈ فار یو ٹو رائڈ, وہ آپ کو سواری کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن اس میں نہیں لکھا ہے کھانے کے لیے. بہرحال بہت سارے جورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں حلال ہے, اور میں بھی اس کو حلال سمجھتی ہوں, اور باقی جو ہیں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے, وی ریسپیکٹ ایوری باڈیز اوپینین. اچھا, کچھ ایسے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کھانے کے لیے منع کیا, بلکہ ان کو اٹ از فاربیڈن ٹو, ناٹ اونلی فاربیڈن ٹو ایٹ, بلکہ کمانڈ کیا کہ ان کو مارو, ٹو کل دیم. کون سے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک تو سانپ ہے, ایک تو بچھو ہے, ایک تو چوہے ہیں, مائس, سنیک, اسکارپینز اینڈ مائس, اور بھی ہوں گے. اچھا, ہدہد کا بھی لکھا ہوا ہے, ہوپو جس کو کہتے ہیں, اور سورد کا بھی لکھا ہوا ہے, شرائک. اس کا یہ ہے, اس کو پروہیبٹڈ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کو کل نہیں کرنا.
ड्यू टू एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशन अबाउट किलिंग देम, उनको किल नहीं करना। जब उनको किल नहीं कर सकते हैं तो उनको खाएंगे कैसे फिर? तो ये भी है। इसीलिए इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 एनिमल्स हैं जिनको प्रोहिबिट किया, अल्लाह ताला ने मना किया है मारने से। एक तो एंट, चूंटी, एक बी और एक श्राइक और एक हुपो। लेकिन बात यह है कि एंट आपको तकलीफ दे रही है और एंट आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर आप उसको, मतलब ये अबू दाऊद में है लेकिन इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है। उस इंटरप्रिटेशन में ये भी है कि अगर एंट है और आप लोगों को यहाँ पर समझिए चूंटियों का एक सिलसिला स्टार्ट हो गया और वो आपके घर में फैलने लगी या आपके बाहर से आने लगी, तो वो अंदर आपको नुकसान पहुंचाएंगी, इसीलिए फिर उनको टर्मिनेट करना जरूरी हो जाता है। और बी का भी, वो बी का छत्ता है, वो सबको अगर नुकसान पहुंचा रहा हो, आके काट रहा हो, तो उसको भी। तो 2 का जो श्राइक और हुपो है वो कंटिन्यू रखें, और एंट का और बी का जो है उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है। तो फिर आया और कंटिन्यू हो रही है, तो हराम जानवर और ये हराम बर्ड्स और ये सब करके फिर उसके बाद और क्या चीज है हराम? वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, यानी कि जो सैक्रिफाइस किया हो, जो डेडिकेट किया हुआ हो अदर देन अल्लाह, लिगैरिल्लाह, अदर देन अल्लाह विद इट, तो इट इज हराम। इट इज हराम टू ईट द मीट जो कि किसी और के नाम पे या अल्लाह के नाम के साथ किसी और का नाम मिला के शिर्क करके उसको ज़बह किया हो, या उसको सिर्फ ज़बह नहीं किया हो बल्कि वो तकसीम किया जा रहा हो कि ये फलां के नाम पे, फलां के नाम पे, फलां के लिए है। आप सब जानते हैं इसको। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, पाकिस्तान में भी बहुत चीजें हैं जो कि अल्लाह के अलावा डेडिकेट की जाती हैं और या एडिशन टू अल्लाह की जाती हैं। रजब के कुंडे ही आप ले लें, रजब के कुंडे जब कहते हैं इमाम जाफर सादिक के लिए कुंडे उनके नाम पर हैं। फिर जब उनसे पूछा जाता है कि उनके नाम पे क्यों, नहीं नहीं है तो अल्लाह के नाम पे, लेकिन ये मतलब दे डोंट नो व्हाट टू से, तो वो रजब के कुंडे आ जाते हैं। इसी तरह मुहर्रम का खिचड़ा वो बनाते हैं, मुहर्रम का खिचड़ा या हलीम जो भी बनाते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर या उनकी फैमिली पर या उनकी बेटी या उनकी फैमिली में किसी के भी नाम पे अगर हो, हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम पे अगर कोई भी चीज है, तो वो भी खाना किसी के नाम पे अलाउड नहीं, अल्लाह के अलावा नबी के नाम का भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा क्या, अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का जिसको 11वीं का खाना कहते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। ये सब चीजें जो है ये हराम है हमारे लिए खाना। और ये क्या चीज है, हमारे ईमान के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ये इनमें फिजिकली कोई चीज रॉन्ग नहीं है, ये मीट खराब नहीं है, ये खिचड़ा खराब नहीं है, ये पूरियां जो कुंडे मुंडे हैं वो सब खराब नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल चीज है ना, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये उसको अफेक्ट करती है, बिकॉज इट इज टेंटेड विद शिर्क। इट इज टेंटेड विद शिर्क। एंड किसके लिए डेडिकेट किया हुआ? किसी क्रीचर के लिए, किसी मखलूक के लिए। जब सिर्फ हमने करना है खाना पीना सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, सिर्फ खालिक के लिए करना है और मखलूक के लिए नहीं करना है। सो अल्लाह है जिसने हमको ये प्रोवाइड किया, राज़िक भी अल्लाह, रज़ाक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, अल्लाह के अहकामात हैं। तो हम अल्लाह के अहकामात को छोड़ के हम किसी और के नाम पे करें, ये बहुत बड़ा शिर्क है। तो इसीलिए किसी, जब हमने शुक्र भी अदा करना है, और नहीं हम शुक्र अदा करने के लिए कर रहे हैं, किसका शुक्र अदा करने के लिए कर रहे हैं? आप किसी मरे हुए का शुक्र अदा कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? आपने शुक्र अदा करना है सिर्फ अल्लाह का और अल्लाह के नाम से करना है। तो अगर कोई भी किसी और का, वही है जो हमारा रब है, वही जो इलाह है, इसके अलावा किसी का नाम नहीं लेना है। अगर हम किसी और का नाम लेते हैं तो समझ ले हमारा ईमान खतरे में है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, वही खाने की चीजों में, वलमुनखनिक़ा, तो मैंने आपको कहा ना ये चीजें मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसका मतलब, फिर मैंने उधर ही आपको बता दिया था, मैंने सोचा था बाद में बताऊंगी लेकिन आपको बता दिया, इसकी ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाते हैं। यानी वो जिसका गला घुट के जो मरा हो, जिसको चोट लगी हो और वो मर गया हो, जो ऊपर से गिर के जख्मी हो या चोट लगी हो, ठीक है ना, और या वो ऊपर से गिर के फेटली इंजर हो गया हो, और या तो फिर उसको सींग लगा के किसी ने उसको, दरिंदे ने उसको चीड़ फाड़ लिया हो, ठीक है ना, तो वो सब की सब, वो भी सब इजाजत नहीं है हमको खाने की। लेकिन अल्लाह ताला एक्सेप्शन क्या देते हैं, इल्ला मा ज़क्कैतुम, एक्सेप्शन ये है सिवाय जिसे आपने ज़बह कर लिया हो मरने से पहले। अगर उनमें से भी कोई चीज थी लेकिन आपने ज़बह कर लिया तो इट इज लॉफुल टू ईट। जिसने इन सब में से कोई भी, उसको चोट भी लग गई हो, गिर भी गया हो, बीमारी भी हो, उसको किसी ने स्ट्रैंगल भी कर दिया, लेकिन अगर वो फिर भी अलाइव था वो जानवर, इट वॉज स्टिल अलाइव व्हेन इट वॉज स्लॉटर्ड, आपने उसको ज़बह कर दिया तो वो आपके लिए हलाल हो गया, मेरे लिए और आपके लिए हलाल हो गया। इस आयत से बहुत क्लियर है कि जितनी भी ब्लड फ्लोइंग एनिमल्स हैं जो हमारे कब्जे में, वाइल्ड एनिमल्स तो हमारे कब्जे में नहीं है ना, तो उनको ज़बह करना जरूरी है।
اور اس وقت ہم پہ وہ میٹ حلال ہو جاتی ہے, یعنی صرف ذبیحہ میٹ جو ہے وہ ہم پہ حلال ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اگر کسی بھی طریقے سے کل کیا ہو جانور کو وہ ہم پہ حلال نہیں ہے, وہ ہم پہ حرام ہے. اب ذبیحہ کے لیے بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن میں ذبیحہ کے لیے شارٹ الفاظ میں کہتی ہوں کہ کیا چیز ہے, یہ ایک ریچول ہے, یہ ہمارے لیے ایک ضروری ہے, ایک حکم ہے اللہ کا کہ اس کو ہم نے سلاٹر کرنا ہے, حلال طریقے سے سلاٹر کرنا ہے, ایک پروسیس ہے پورا, اور اس کی کچھ کنڈیشنز ہے. اور جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے, اس طرح سے اسلام نے ہم کو جو بتایا کہ اس طرح اینیمل کو ذبح کرنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے اس میں سے بہت obligatory ہیں, اس کے بغیر جو ہے وہ فلفل اگر یہ نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ میٹ ہمارے لیے حرام ہے. تو جنرلی ہر چیز میں ہم کہتے ہیں ہر چیز حلال ہے ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کیا, جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے تھے, جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حلال رکھا ہے ایکسیپٹ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے وہ حرام ہے. لیکن جب اینیمل کو سلاٹر کرتے ہیں, جب ذبح کرتے ہیں, جو پرنسپل ہے, جو اصول ہے, وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اس میں کیا ہے اصول, کہ اس وقت تک وہ اینیمل آپ پہ حلال نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ذبیحہ ہے, یہ پراپرلی سلاٹر کیا گیا, یہ اسلامک وے میں سلاٹر کیا گیا ہے. تو اس کے لیے رائٹ پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے سلاٹرنگ کا. تھوڑا سا ہم اس پروسیجر کو دیکھ لیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو سلاٹر کر رہا ہے, جو ذبح کر رہا ہے, بندہ جو ذبح کر رہا ہے, عورت ہے یا مرد ہے, ڈزنٹ میٹر, لیکن جو ذبح کر رہا ہے یا کر رہی ہے, دیٹ سلاٹرر مسٹ بی اے مسلم یا جو یا کرسچن, مسلم یا جو یا کرسچن. سو یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایتھیسٹ ذبح کر رہا ہے, کوئی پیگن ذبح کر رہا ہے, کوئی ہندو ذبح کر رہا ہے, کوئی بدھسٹ ذبح کر رہا ہے, وہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت کلیئرلی ایتھیسٹ, پیگن, ہندو, بدھسٹ ایکسیٹرا, جو آج کل سب ایتھیسٹ پھرتے رہتے ہیں, ان کا ذبح کیا ہوا الاؤڈ نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں اس نے خون بھی نکالا تھا, اس نے ڈرین بھی کیا تھا, لیکن نہیں, جب اس کا کوئی اللہ ہی اللہ نہیں ہے. لیکن جوز اور کرسچن نے پھر بھی ان کا اللہ, وی ہیو دا سیم گاڈ. ٹھیک ہے نا, وی ہیو دا سیم گاڈ. ان لوگوں کے تو گاڈز ہی نہیں ہے, یا ایتھیسٹ کا گاڈ نہیں ہے, پیگن تو کچھ اور ہی ہے, ہندو کے پتہ نہیں کتنے خدا ہیں, بدھسٹ کا لارڈ بدھا ہے, اور پتہ نہیں کون کون ہے, تو ان کا بالکل الاؤڈ نہیں ہے. مسلم, جو یا کرسچن ہو, مین ہو یا وومن ہو. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کنٹری میں, جیسے اب ہم امریکہ میں ہیں, تو امریکہ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل اس کنٹری کے کون ہیں. دے آر میجورٹی یہاں کر جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں یہاں پر کرسچنس ہیں. مینی ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے یہاں پر, لیکن یہاں پر پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں, کچھ امریکہ میں جو ہے زیادہ کرسچنز ہیں, لیکن کچھ اب تو خیر ایتھیسٹ میرے خیال ہے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, ویل ناٹ سچ اے لارج نمبر, لیکن پھر بھی ہو رہے ہیں. لیکن کچھ ویسٹرن کنٹریز میں, ڈنمارک وغیرہ میں اور یورپ میں, وہاں بہت زیادہ ایتھیسٹ بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں. جیسے ڈنمارک کا میرے پاس تھا ڈیٹا, اس میں لکھا ہوا کہ یہ پرانا ڈیٹا ہے میرا, کہ 40% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں. تو جب ہمیں کبھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ میٹ کسی ایتھیسٹ نے کاٹا ہوگا, ڈاؤٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کوئی مسلم یا جو یا کرسچن تھا, تو ہمیں اگر اس کے ریلیجن کا نہیں معلوم ہے, ہمیں اس میٹ کو اوائڈ کرنا ہے, اس میٹ کو نہیں کھانا ہے. یہ بات سمجھیے, کنکلوژن ہے اس کا. نمبر 2, یہ تو ریلیجن آف دا سلاٹر تھا. نمبر 2 کیا ہے, دا اسٹیٹ آف دی اینیمل. جس وقت اس کو ذبح کر رہے ہوں اس وقت اس اینیمل کی کیا حالت ہے, واٹ از دا اسٹیٹ. دیٹ اینیمل مسٹ بی الائیو. دیٹ اینیمل, میں نے آپ کو بتایا نا, اگر انکانشیس بھی ہے, بے ہوش بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے, زخمی بھی ہے, بیمار بھی تو بھی ٹھیک ہے, لیکن الائیو ہونا ضروری ہے ایٹ دا ٹائم آف سلاٹرنگ. تو یو ایس میں کیا لا ہے کہ آپ اس اینیمل کو پہلے سٹن کرتے ہیں. جب سٹن کرتے ہیں اس کو مارنے سے پہلے, جب سٹننگ کرتے ہیں اس میں ایٹ لیسٹ 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں جب تک کہ اینیمل کو سلاٹر کرتے ہیں. تو اس میں سے بہت سارے اینیملز ایسے ہیں جو کہ سلاٹر سے پہلے مر جاتے ہیں. 15-20 منٹس میں, وہ سٹننگ کے بعد, وہ جب سلاٹر کرتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ مر جاتے ہیں. تو اگر وہ اینیمل سلاٹرنگ سے پہلے مر گئے تو پھر کیا بن گیا, میتا. میتا کا مطلب ہے ڈیڈ, اور وہ کیا ہو گیا, حرام. یہ یاد رکھیں. تو ہم جو بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں کرسچن کا, یہ جو کا ہے, اور ہم اس ریسٹورینٹ میں کھا رہے ہیں, اس ریسٹورینٹ میں بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں, یہ کریکٹ نہیں ہے. نمبر 3,
You may have different views. میں آپ سے اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. I'm just telling you this is what I know and this is what we have studied and this is what is the majority. Number 3 کیا وہ انسٹرومنٹ کیا ہونی چاہیے جس سے سلاٹر کرتے ہیں؟ ایکسٹریملی شارپ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا شارپ انسٹرومنٹ یوز کرو آپ, جو نائف ضروری نہیں ہے لیکن جو بھی چیز آپ یوز کر رہے ہیں, اگر آپ کے سلاٹر ہاؤس میں اگر اوپر سے آ کے اس کو سلاٹر کی وہ جو مشین ہے وہ کاٹ رہی ہے تو اٹ مسٹ بی سو شارپ تاکہ اس اینیمل کو منیمم پین ہو, اس کو اس کے لائک اس باربیرک نہ ہو بندہ, اتنا ہو کہ اس کو منیمم پین ہو بس جلدی سے. اٹ کین بی اینی شارپ انسٹرومنٹ, اور ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ویٹ ڈال کے کرنا پڑے, بس ایسا شارپ ہو کہ فوراً ہو جائے, اس کو ویٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. میں نے خود کیا تھا ایک دفعہ, اللہ میں اتنا ڈری ہوئی تھی, بس اللہ تعالیٰ میرے ساتھ, میرا داماد بھی تھا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا, تو کم از کم مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے ادھورا رہ جائے یا ٹھیک نہ ہو. الحمدللہ ایک ٹائم زندگی کا میرا یہ ایکسپیرینس تھا, الحمدللہ اچھا ہو گیا. نمبر 4 کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں 1 2 3 4 کہہ رہی ہوں تو یہ نمبر 4 ہے, اس کا کوئی امپورٹنس نہیں. یہ میں صرف ایک چیز تو بتانی ہے نا, پروسیس تو, کہ پہلے آپ نے دیکھ لیا ریلیجن آف دا سلاٹر دیکھ لیا, آپ نے نائف بھی ابھی دیکھ لیا, آپ نے گوشت دیکھ لیا, اب آپ اینیمل دیکھ لیا. اب کیا ہے, اینڈ جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو بائی یو ہیو ٹو مینشن دا نیم آف اللہ بائی سیئنگ بسم اللہ اللہ اکبر. اب یہ ہے کیونکہ اللہ کے نام سے جب ہم کرتے ہیں اٹ مینس کہ اب یہ پیوریفائی ہو گیا. ما زکیتم, اسی لیے کہا ہے کہ جب آپ نے اس کو پیوریفائی کر لیا, آپ نے خود اس کو سلاٹر کر لیا, کیونکہ جس میٹ کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو اس میٹ کو کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. تو اگر کوئی ایکسیڈنٹلی بائی مسٹیک مسلمان تھا اور یا جو تھا کرسچن تھا, جوس تو نہیں بھولتے ہیں, جوس کا تو اپنا بہت بڑا ریچول ہوتا ہے, لیکن ایکسیڈنٹلی اگر کوئی بھول جائے کہ اللہ کا نام لیتے لیتے وہ اگر سلاٹر کرتے وقت تو وہ اوور لک کیا جاتا ہے ایکسیڈنٹلی, اور اللہ کو معلوم ہے کس کی نیت تھی کس کی نہیں نیت تھی. لیکن اگر انٹینشنلی جان بوجھ کے اومٹ کیا یا نیگلیکٹ کیا, آپ ذبح کر رہے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, اور جس طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا مرغیاں ذبح کرتے, مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں اور اللہ کا نام لیا ہی نہیں جا رہا ہے, تو ایسا اللہ کرے کہ وہ سب حلال ہو, کیونکہ وہ سب مسلمان ذبح کر رہے ہیں, ان کی نیت اچھی تھی, سب اچھا تھا, لیکن وہ نیگلیکٹفل ہو رہے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو اسکالرس وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انٹینشنلی اومٹ کریں, آپ کو پتہ ہے آپ ذبح کر رہے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اور پھر بھی اگر آپ نیگلیکٹ کریں تو وہ میٹ پھر حرام ہو جائے گا کھانے پہ. اچھا, جو یا کرسچن اگر نام لے رہا ہے اللہ کا جو ان کی ریلیجن میں اپروپریٹ ہے, اگر وہ شرک نہیں کر رہا ہے, اور اگر وہ نام لے رہا ہے اللہ کا کہ ان دا نیم آف گاڈ, اگر یہ نہیں کہہ رہا ہے ان دا نیم آف لارڈ جیزس یا سم تھنگ, نیم آف گاڈ اگر لے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ اس کو اگر لیکن پھر اگر اس کا بھی ذبح کرنا جو ہے وہ طریقہ اسلامک ہونا چاہیے, مطلب انہوں نے اللہ کا نام لیے, انہوں نے شارپ یوز کیا اور انہوں نے بلڈ کو ڈرین کیا ہے. تو کوشر میٹ کا تو ہمیں پتہ ہے جو جوس کا ہوتا ہے اس کے اندر اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوتی ہے, لا انفورسمنٹ سسٹم ہے ان کا, اسی لیے کوشر میٹ جو ہے وہ ہمارے لیے الاؤڈ ہے. اگر ہم شور نہیں ہیں کہ اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا, سلاٹرنگ کے وقت کسی نے اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا, تو اگر ہم شور نہیں ہے, ہمیں ڈاؤٹ ہے, وی شوڈ ناٹ ایٹ, ٹھیک ہے نا, وی شوڈ ناٹ ایٹ. اچھا, نمبر 5 ہے سلاٹرنگ میں ایک اور چیز, کہ کس چیز کو کاٹنا ہے, کس چیز کو سلاٹر کر کے کس چیز کو کاٹنا ہے. اس کی جو تھروٹ ہے اور اپر بون آف دا چیسٹ ہے, اس کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کو جو ہے اس کو کاٹنا ہے. اب اس کے اندر 2 آرٹریز ہوتی ہیں, جوگولر وینز جس کو کہتے ہیں, اور ایک اسوفیگس ہوتا ہے فوڈ کا جو پیسج ہے, اور ایک ٹریکیا ہوتا ہے جو کہ اس کا ایئر کا ونڈ پائپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو پرفیکٹ سلاٹر کیا چیز ہے؟ ان چاروں کو کاٹ دیا جائے, یعنی 2 آرٹریز جوگولر وینز جن کو آرٹریز کہتے ہیں, ایک فوڈ پائپ اور ایک ونڈ پائپ, ان سب کو پوری طرح کاٹ لیا جائے, لیکن جو اسپائنل کارڈ ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جائے. تو اٹ از ڈس لائک, مکروہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ کاٹیں, یعنی اسپائنل کارڈ کو بھی کاٹ ڈالیں اور یا پھر ہم انٹائر ہیڈ کو کاٹ دیں, لیکن کیونکہ اس طرح کیا ہوگا کہ جانور کو unnecessary پین ہوگی. منیمم کیا کاٹنا ہے؟ منیمم جو ہے میجورٹی جو ہے of these 4 parts must be cut. 4 ہے نا, تو 4 میں سے کم از کم میجورٹی کٹ جائے, اگر 3 کٹ جائے تو بھی ٹھیک ہے. there is a difference of opinion کے کون سے, ابھی ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے difference of opinion کے, کیونکہ وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا. اچھا, کیملز اور ادر اینیملز جن کی لمبی گردنیں ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایکسیپشن ہے, یعنی جو کیملز ہیں, آسٹرچز ہیں, ڈکس
ہیں, geese ہیں, giraffes ہیں, उनको क्या करना है, उनको stab कर सकते हैं jugular vein पे, उनकी stab करते हैं jugular vein पे at the base of the neck, उनकी neck बहुत लंबी होती है, तो base of the neck above the chest, so that उनका जो wind pipe और उनका गलेट जो है वो भी पंचर हो जाए. ये सिर्फ उनके लिए आसान होता है क्योंकि उनकी neck लंबी होती है, तो उनको काटने में throat को काटने की निस्बत, this is not only easier but also it ensures कि वो animal जो है वो जल्दी ज़बा हो जाता है, मतलब it dies faster. तो हमें एक और बात याद रखनी है कि हम जो कहते हैं ना, भाई मैं तो गोश्त खाती नहीं हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे तो ये सिस्टम ही अच्छा नहीं लगता है कि हम ज़बा करें और एनिमल को हार्म पहुंचाए. अगर हम ये सब सोच रहे हैं कि वी आर वेजिटेरियंस बिकॉज ये बारबेरिक है जानवरों को काटना, तो आप याद रखें कि हम अपने आप को वी आर थिंकिंग आवरसेल्व्स एज होलियर देन आवर रिलीजन. और इसका मतलब ये कि हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो शरिया है, अल्लाह ने जो हमें हलाल करने का तरीका बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बारबेरिक है. अस्तगफिरुल्लाह, हमें सोचना चाहिए कि ये हम ऐसी बातें ना करें. हम वेजिटेरियन है बिकॉज हमें हमारी डाइट ये पसंद है, मुझे मीट पसंद नहीं होगा तो मैं ठीक है वेजिटेरियन हो जाए, बट नॉट बिकॉज कि ये हराम है या अच्छा नहीं है या बारबेरिक है. ये याद रखें, आपकी नियत की बात है. अच्छा, हराम चीजों की आगे फिर अल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा ज़ुबिहा अला नुस्ब. नुस्ब क्या चीज है? नुस्ब में वो तमाम चीजें, वो तमाम जगहें आ जाती है जहाँ पे आप अपनी ऑफरिंग्स पेश करते हो टू अदर देन अल्लाह. अदर देन अल्लाह आप कर रहे हो, यानी रिगार्डलेस ऑफ, चाहे वो बुत हो, चाहे वो पत्थर का बना हो, चाहे वो लकड़ी का बना हुआ हो, चाहे वो किसी और चीज का बना हो, चाहे वो किसी का मतलब कोई दरगाह हो, कोई मजार हो, चाहे किसी का भी मजार हो, कुछ भी हो, उसमें वो वो भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो भी हराम है. तो ये उन तमाम चीजों के लिए भी हराम है जो अभी मैंने आपको बताया था, पहले आपको बताया था, किसी के नाम पे हो और ये किसी के आस्थाने पे हो, दोनों चीजें नजराना हो, ये सब भी बुरा मना है. ठीक है. व अंतस्तक़सिमु बिल अज़लाम, और फिर हमें ये भी चीज मना है कि हम किस्मत का हाल मालूम करें. किस चीज से? तीरों से. अब तीरों से उस वक्त होता था इसलिए तीरों का नाम आया, अभी भी कुछ लोग करते हैं. कहीं आप टेम्पल्स में चले जाएं, फार ईस्ट में चले जाएं, वहां पर आप देखेंगे कि वो लोग वो लेके एक जार में लेके और अगरबत्तियां हैं उनके पास, या और उसको बना रहे हैं और फिर या तीरों से कर रहे हैं और वो मालूम कर रहे हैं किस्मत का हाल. इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है? नंबर तो पॉलीथियस्टिक डिवाइनेशन, यानी कि वो बिल्कुल शिरकी था. उसमें क्या है कि जिसके पास किसी से हम नॉलेज हासिल करने जा रहे हैं, इल्म हासिल करने जा रहे हैं अबाउट द फ्यूचर, जबकि किसी को मालूम ही नहीं है, और जो कि ह्यूमन परसेप्शन से बियॉन्ड है. लेकिन हम किस से मालूम कर रहे हैं? अभी तो अल्लाह का शुक्र है हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में बहुत होता था गॉड से और गॉडेसेस जो ये लोग बनाए हुए थे बहुत सारे. इवन मक्का में खाना काबा में उन्होंने क्या, खाना काबा के अंदर उन्होंने क्या रखा हुआ था? एक आइडल रखा हुआ था जिसका नाम था हुबल. वो काबे में था और इसी पर्पस के लिए था कि 7 तीर जो हैं वो डाल के उधर रखते थे और उसके अंदर कुछ पता नहीं डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हुए होते थे. तो जब किसी को कोई क्वेश्चन होता था कि हम ये करें या हम नहीं करें और वो सब, या कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो क्या करते थे, वही जो उनका हुबल जो उनका खुदा होता था, उसके पास जाके और वहां उस स्टैचू के पास जाके उसको ये हुबल को ये इशू देते थे और कहते थे अपना वर्डिक्ट बताओ. और फिर उसके बाद वो उसको पैसे भी देते थे और फिर उसको रख देते थे वहां पर. और फिर उसके बाद क्या होता है, उन एरोज को वो ड्रॉ करते थे और वो कहते थे क्योंकि ये हुबल के पास आके हमने ड्रॉ किया तो ये वर्डिक्ट है हुबल का, हमें ये करना चाहिए. अस्तगफिरुल्लाह. दूसरा जो है सुपरस्टिशियस, वो तो उनका शिरकी था. ये सुपरस्टिशियस यानी कि आप तवाहुम परस्ती में, इसका मतलब ये है कि जो रैशनल एक तरीका है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए रैशनल तरीके के बदले आप एक्सीडेंटल इवेंट्स पे आप अपना इंटरप्रिटेशन कर लें, या आप अपनी फ्यूचर प्रोफेसीज जो हैं उसको आप विदाउट ऑब्टेनिंग एडिक्वेट नॉलेज आप कर लें. इसमें क्या चीज है? एस्ट्रोलॉजी है, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, तारे आपके बारे में क्या बताते हैं, सितारे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, सैयारे आपके बारे में क्या कह रहे हैं. ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें एक्सीडेंटल इवेंट्स हैं, ये सब हमें कुछ नहीं बता सकती है. एस्ट्रोलॉजी जो है वो पढ़नी नहीं चाहिए. फॉर्च्यून टेलिंग जो है कि इसको बॉल में देख के क्या होगा, तो फलां इस पे देख के, इस शीशे में देख के, उस काले के ऊपर उस
کورے کے اوپر کیا ہوگا. پامسٹری ہے, جو نجومی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, عام مل جو ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے میتھڈز ہیں جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو کہ اومنس ہیں, جو کہ بد شگونی اور خوش شگونی اور آپ کو بتا رہے ہیں سپرسٹیشیس چیزیں, وہ بھی حرام ہے. گیمز آف چانس, اس میں وہ سب ٹرانزیکشنز ہے جو کہ چانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے نا گیمبلنگ کیوں منع ہے؟ گیمبلنگ اسی لیے منع ہے کہ میں بھی پیسے ڈالوں گے, آپ بھی ڈالیں گے, سب ڈالیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا, چانس ہے, اس میں سے یہ ہو گیا ایک بندے کا نکلا, باقی سب نقصان میں رہ گئے, اسے ایک بندے کو مل گیا سارا. تو گیمبلنگ ہے, ڈائس کے ساتھ کرتے ہیں, کوائن کے ساتھ کرتے ہیں, ہیڈز اور ٹیلز, لاٹریز ہیں. ان سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے, ایک آربیٹری نمبر ہوتا ہے, کسی کو بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں اور کسی کو سب لوگ ہار جاتے ہیں. تو لاٹریز واٹریز یہ سب حرام ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیز آر سنفل ایکٹس, ذالکم فسق, یہ سب اگنورنس ہے, مس گائیڈنس ہے اور شرک ہے. اچھا, دی اونلی کائنڈ آف لاٹ ڈرائنگ is permitted in اسلام, وہ کون سی ہے؟ جس میں آپ کو ایک ڈیسیجن لینی ہے. سمجھے 2 بہنیں ہیں یا 3 بہنیں ہیں, تو آپ نے سمجھے میری امی جس طرح کرتی تھی, تو وہ کہتی تھی آپ تینوں بہنیں اور میرے پاس 3 ایک جیسے ایئر رنگس بھی ہیں اور انگوٹھی بھی ہے اور انگوٹھی بھی ہے اور پینڈنٹ بھی ہے, تو میں کس کو ایئر رنگس دوں, کس کو پینڈنٹ, تو صحیح نہیں رہے گا. تو وہ کیا کرتی تھی کہ 3 ملتی جلتی چیزیں, 3 برابر کی چیزیں الگ الگ ہوتی تھیں لیکن ان کی قیمت برابر ہوتی تھی تقریباً, تو وہ اس کو رکھ کے اور پھر کسی بچے کو کہتی تھی اس میں سے ایک حمیدہ باجی کا نکال لو, ایک روشن باجی کا اور ایک نشو کا, ہم تینوں کا اس طرح وہ نکالتی تھی. تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں, بیکاز کسی کو آپ فیور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کو زیادہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں. دوسرا آسان طریقہ یہ کہ آپ اس کو بیچ دیں اور سب کو برابر دے دیں. لیکن وہ جو جویلری ہوتی تھی, سمجھو وہ پرانے زمانے کی ویلیوبل جویلری ہوتی تھی, اس کو آپ کو بیچنے کو تو دل نہیں چاہتا ہے. تو ہم سب اگری کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے, جس کا بھی نام نکلا. تو اسی طرح اگر 2 کلیمنٹس ہیں, جو دونوں کا سمجھے کہ 2 بیویاں ہیں, کسی 2 بیویوں کی وجہ سے وہ کہے کہ بھائی آج میں اس سفر میں جا رہا ہوں, میں کس کو لے جاؤں اپنے ساتھ, اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک کو ساتھ لے جائیں. 2 کلیمنٹس ہیں اگر, تو اس کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے دونوں برابر ہیں, تو ریزنیبل بیسس اگر ہے دونوں کے لیے, تو پھر آپ دونوں کے لیے وہ ڈال کے بھائی چلیں ہم اس کو سیٹل کر لیتے ہیں, ایک وہ کر لیتے ہیں کوائن, وہ کر لیتے ہیں یا ڈائس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, جب ایسی ڈیسیشن ہوتی تھی تو وہ بھی یہ یوز کر لیتے تھے, جبکہ 2 برابر کلیمنٹس ہوں. تو وہ ایک کو پریفر کر کے اور دوسرے کو ڈسٹریس نہیں کرنا چاہتے تھے, تو اس طرح پھر کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ بس الاؤڈ ہے. پھر آیا کنٹینیو ہو رہی ہے, کتنا ٹائم رہ گیا, بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا, کوئی بات نہیں, جلدی سے ختم کرتے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس بلیورز ہیں وہ اب بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں. کس لیے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیونکہ جب الیوم کا مطلب ہے دس ڈے, مطلب آج کل, اب, ناؤ ڈیز, اس طرح. پھر اللہ تعالیٰ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ اب اسلام چونکہ ڈیولپ ہو گیا, فل فلیجڈ ایک ریلیجن بن گئی ہے, گورنمنٹل پاور آ گئی, اتھارٹی آ گئی ہے, تو ڈس بلیور جو ہیں وہ اب بہت مایوس ہو چکے ہیں. ان کو ابھی کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ ہم مسلمانوں کو کیسے اب شکست دیں, اب ہم اسلام کو کیسے ڈسٹروائے کریں. انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اب بدلنے والے نہیں ہیں, اب ہم ان کو کرش نہیں کر سکتے ہیں, اب ہم ان کو بیٹلز میں ڈیفیٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایسا ایک ریلیجن ہے جو پریزرو کرے گا, کوئی بھی کرپشن ہوگی یہ اس کو پریزرو کرے گا, تو اللہ مطلب یہ اس کے باوجود پریزرو کرے گا, تو اس کو ڈسٹورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے جو بلیورز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ڈس بلیورز بھی اب مایوس ہو چکے ہیں, تو آپ ان سے بالکل مت ڈریں, بالکل مت ڈریں, آپ صرف مجھ سے ڈریں. یہ ایک ایشورنس ہے, یہ ایک ایشورنس ہے بلیورز کے لیے کہ ڈس بلیورز کبھی بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکتے, ویکن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کو کبھی کبھی تھوڑا اپر ہینڈ مل جاتا ہے, لیکن اینڈ میں جا کے جو اسلام, جو مسلمان ہیں اور جو مسلمز ہیں اور جو ایڈوکیٹس ہیں, جو ایڈوکیسی کرتے ہیں اسلام کے لیے, آخر ان کا اپر ہینڈ ہوگا. تو یہ جو ہے ان کا, یہ جو اس وقت حالانکہ مدینے میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے, لیکن یہ تمام بلیورز کو اپلائی کرتا ہے, all believers at all times in all places. ابھی بھی ہمارا یہی ہمارا ایمان ہے, ہماری امید ہے, ہمارا ہوپ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مسلمانوں کی فتح کریں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے اور ظالموں کی نہیں کریں گے. تھوڑا عرصہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیں گے, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے, ہمارے لیے اپنی رحمت جو ہے, ہمیشہ ان کی رحمت ہے, لیکن وہ پھر آ کے جیسے کتنے نیشنز پیرش ہو گئے, اسی طرح
اللہ ताला कह रहे हैं कि जो लोग बिलीवर्स हैं, जो ट्रू बिलीवर्स हैं, उनको कभी भी अल्लाह से नहीं डरना चाहिए। सिर्फ मैंने क्या बोला, अल्लाह से नहीं, उनको अल्लाह से ही डरना चाहिए। उनको सिर्फ अल्लाह से ही डरना चाहिए और किसी और से नहीं डरना है, किसी और से नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना है। लेकिन जो लोग वो डरते हैं और वो लोगों की उसमें आ जाते हैं डरावे में, तो वो उनकी मर्जी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जस्ट फियर मी। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीन, मैंने आपके लिए इस दीन को परफेक्ट कर दिया है। ये दीन, ये रिलीजन जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, ये सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है, बिलीफ का भी और कंडक्ट का भी। यानी कि इसमें हमारी कुछ अल्लाह ताला जब कहते हैं ना आमनु व आमिलुस सालिहात, हमारा जो ईमान है वो भी इसमें पूरा दिया हुआ है, किस किस चीज पे ईमान लाना है और हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारे अमाल क्या होने चाहिए। और जो क्वेश्चंस भी हमें हैं, हमें कुरान से अगर नहीं नजर आती हैं तो हमें हदीस में नजर आ जाएंगी। तो इसको आप इमेजिन करें कि वो दीन है कि जिसमें ना कोई एडिशन की जरूरत है, ना कोई सब्ट्रैक्शन की जरूरत है। तमाम गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो जरूरी है हमारे लिए वो इसमें है, उसमें प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, और उसको जो है उसकी डिटेल्स करने के लिए, डायरेक्टिव्स उसमें से निकालने के लिए, इसीलिए वो शरिया है वो, और उस शरिया से हमने अपने लॉस निकालने हैं। तो वो जो हर कम्युनिटी के फॉर ऑल टाइम्स के लिए वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बना दिया, चूज भी कर दिया। और फिर अल्लाह कह रहे जो मैंने चूज किया, अतममतु अलैकुम निअमत, ये तो मेरी एक नेमत है, मेरी बाउंटी है, मेरा ग्रेस है, मेरा फजल है, जो कि ट्रू गाइडेंस के लिए मैंने किया है। और अल्लाह ताला कहता है वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने आप लोगों के लिए इस्लाम को चूज कर लिया है, ये मेरा फेवर है आपके ऊपर। तो हमें हमेशा अल्लाह का ग्रेटफुल रहना है, अल्लाह का शुक्रगुजार होना है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस्लाम को चूज किया है और हमें अल्लाह ताला इस्लाम पे चलने वाला बनाए। ये स्टेटमेंट आप देखें कि बीच में गोश्त की बात हो रही है, बीच में मैता की बात हो रही है, बीच में खिंजीर की बात हो रही है, सब कुछ होते होते अल्लाह ताला ने बीच में ये डाल दिया है। और ये कि अब सब कंप्लीट है, इस्लाम कंप्लीट है, मैंने आपके लिए चूज कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू एन ऑथेंटिक हदीस, ये जो है ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लास्ट पिलग्रिमेज थी, जब उनके हज्जतुल विदा थी, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं, उस वक्त ये आयत, इट इज सपोज्ड टू बी द लास्ट स्टेटमेंट that was revealed in the Quran, the last statement in the Quran that was revealed. कॉन्टेक्स्ट इसका पहले का था, हमने शुरू में पढ़ लिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, अभी हमने स्टार्ट ही किया था मायदा, मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट क्या था। इट वाज रिवील्ड सून आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, पूरी सूरा, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद, जो कि 6 हिजरी में हुई थी, और हज्जतुल विदा कब हुआ था, 10 हिजरी में हुई थी। तो उस 6 से 10 हिजरी के दौरान ये सब कुछ हुआ। ट्रू नॉलेज अल्लाह को ही पता है, लेकिन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ओरिजिनली अगर ये आयत पहले भी आ गई थी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब हज्जतुल विदा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिपीट किया, he repeated it, और अल्लाह ने एक्चुअली रिवील किया दोबारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दोबारा से रिवील किया और कहा अल-यौमा अकमलतु, अब मैंने कंप्लीट कर दिया और मैंने आपके लिए, और कहा होगा कि प्रोक्लेम करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो हुक्म दिया गया था, उन्होंने हज्जतुल विदा पे ये दोबारा से प्रोक्लेम किया और सबके सामने अनाउंस किया कि अब कंप्लीट हो गया आपका दीन, आपका रिलीजन, और अल्लाह ने आपके लिए चूज कर लिया है। तो उसके बाद है कि परफेक्ट हो गया दीन, इसमें कोई रूम नहीं है फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, फॉर एनी फर्दर इम्प्रूवमेंट। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत सैड हो गए, क्योंकि उनको लगा कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कंप्लीट हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ड्यूटीज जो है वो उन्होंने कन्वे कर दी, अपनी मैसेज कन्वे कर दिया, ड्यूटीज कंप्लीट कर ली। उनको अब दिल में यही होने लगा कि अब वो रोने लगे, उनको यही लगा कि अब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पूरे होने वाले हैं। तो यही है कि बस ये जब अल्लाह ताला ने बता दिया, उसके बाद भी अगर हम अपने आप से कोशिश करते हैं, ये तो एक अल्लाह का ब्लेसिंग है बहुत बड़ी कि अल्लाह ने हमारे लिए खुद चूज किया। व्हाट एल्स कुड बी बेटर कि अल्लाह हमारे लिए दीन चूज करें, हम उसको फॉलो करें या हम किसी और दीन को फॉलो करें। अगर कोई जानबूझ के रिजेक्ट करता है तो वो उसकी मर्जी है, वो उसका अकाउंटेबल होगा। हम क्या सीखते हैं इस आयत से? हम ये सीखते हैं कि एज बिलीवर्स, मैं और आप, हम रिफ्लेक्ट करें कि अल्लाह ने चूज किया हमारे लिए इस दीन को। हम ये सीखते हैं कि अल्लाह ताला क्यों हमारे लिए इस दीन को चूज किया, कि अल्लाह की ये नेमत है, अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अल्लाह लव्स अस, अल्लाह केयर्स फॉर अस। अल्लाह ने खुद हमारे लिए कोड ऑफ लिविंग बनाया है। अल्लाह ने हमारे लिए एक बर्डन डाला है हमारे शोल्डर्स के ऊपर। क्यों डाला है? ताकि हम अपने आप को प्रूफ करें कि वी आर वर्थ इट, वी आर वर्थ ऑफ टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کیئر کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں لو کرتے ہیں, اس کا ہم گریٹفل رہیں اللہ سے, ہم فلی اویئر رہیں کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو صحیح طور پہ پوری کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اگر ہم سلپ بھی ہو جائیں, فیل بھی ہو جائیں, تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی, یہ سب حرام ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اینڈ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اگر اس کے بعد اگر کوئی فورس ہو جائے, اور یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں کیا تھا 172 میں, اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا 172 میں کہ جو, پھر بھی میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں although ٹائم ختم ہو رہا ہے, کہ اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں حرام کرنے کے بعد بھی اپنی ایبسولوٹ نالج میں, ایبسولوٹ وزڈم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رعایات دی ہم کو, اور وہ جو جنرل ریسٹرکشنز ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرنسپل ہم کو یہ دیا ہے کہ 3 چیزیں ہیں, 3 کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ پروہیبٹی چیز, حرام چیز کھا لیں. نمبر 1 کہ آپ اضطراب کی حالت, آپ کو میں نے بتایا نا کہ اردو میں بھی اضطرا مضطر, مطلب یہ اضطراب کی حالت ہے, جب کمپلیٹ ایکسٹریم کمپلشن ہو جائے, آپ کے پاس کوئی چارہ نہ رہے اور آپ کھانے کے بغیر ہنگر سے, بھوک سے آپ مر رہے ہو, آپ کی لائف جو ہے وہ ڈینجر میں ہے, اونلی دین اس لائف کو سیو کرنے کے لیے, ون آف دا مین آبجیکٹیوز آف شریعہ ہے کہ کسی کا لائف سیو کرنا. اگر آپ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر اس کو حرام چیز بھی دے دیں تو وہ کھا سکتا ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے, نمبر 2 یہ کنڈیشن ہے کہ اس کے اندر کوئی انکلینیشن نہ ہو کہ میں کمٹ کر رہا ہوں کوئی سن کو, میں اللہ کی لاز کو وائلیٹ کر رہا ہوں, میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں, اس کے دل میں ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہو, کوئی ایسی انکلینیشن نہ ہو. تو نمبر 3 یہ ہے کہ جو پروہیبٹڈ تھنگ ہے اس کو جب آپ جب آپ کھا رہے ہیں, سمجھے ایک پروہیبٹڈ تھنگ ہے, جب آپ اس کو کھا رہے ہیں, یو شوڈ ناٹ ایکسیڈ دا لمٹس آف بیئر نیسیسٹی. اگر اس میں ہے کہ آپ کا 1 بائٹ سے آپ کی زندگی بچ رہی ہے یا 2 بائٹ سے, تو آپ نے تیسری بائٹ نہیں لینی ہے. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کے منہ میں شراب ڈال رہا ہے کہ آپ زندہ رہ جائیں, تو 2-3 گھونٹ سے زیادہ پھر, یا جتنا بھی اس وقت ہے آپ کی لائف کو بچانے کے لیے اتنا صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ان میں پھر بتا رہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے, ایکشنز کو بھی جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ غفور بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, ہمیشہ مغفرت کرنے والے ہیں, ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں, اور اسی کی یہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حرام سے بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. تو روحینہ آپ کچھ ٹیکسٹ کر رہی تھی, بار بار میں ٹیکسٹ پڑھ نہیں سکتی ہوں جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں, سوری. تو اس لیے بعد میں جب آپ نے کچھ بھیجنا ہے تو آپ جب مجھے بھیج دیجیے گا, کلاس ختم ہوتے ہی آپ مجھے لکھ دیجیے گا کہ آپ مجھے آیا نمبر 173 ہے, I think. اچھا دیکھیں, یہ دونوں قرآنوں میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں نے 72 بولا ہے, سو آپ اس وقت نہ کچھ بھی لکھیں. آئی گیٹ ڈسٹریکٹڈ, ویری ڈسٹریکٹڈ, میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں, میں پڑھ نہیں پاتی ہوں. اسی طرح ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت آمین بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بیکاز اے پرسن از سیئنگ, بیچ میں آمین ہوتا ہے تو وہ ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. میں پھر بولتی ہوں کہ کوئی کچھ بول رہا ہے نا, اور ریکارڈنگ ہوتی ہے, تو پلیز. اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت آپ دل میں بول لیں, زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. سوری آپ کو میں کہہ رہی ہوں, میرا نہیں, آج آپ نے صحیح کیا. ایک چیز میں پوچھنا تھا, وہ جو چونٹی بی اور کیا ہوپو برڈ, اور چوتھا وہ کون, ہوپو اور شائک, ہدہد اور شائک, جس کو شرائی کے سرد کہتے ہیں اردو میں, سرد. میں آپ کو پھر لکھ کے دے دوں گی انشاءاللہ. اوکے, جزاکم اللہ خیر. آج ہم بہت دیر ہو گئی, تو آج میں کوسچنز ابھی نہیں لوں گی کیونکہ پھر اور لمبا ہو جائے گا, بٹ کیپ یور کوسچنز ریڈی انشاءاللہ. مجھے پتا ہے اس پہ بہت سارے کوسچنز ہوں گے, تو انشاءاللہ جب ہم تھرسڈے کو ملتے ہیں تو پہلے ہم کوسچنز اٹینڈ کر لیں گے, اور روحینہ بہن جو کچھ بتا رہی ہیں اس پہ الحمدللہ, تو اس کو بھی روحینہ بتائیں گی, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ کیا بتا رہی تھی. شاید وہ اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کر کے بتا رہی تھی, which is really good, لیکن مجھے پڑھنا نہیں اس وقت, بہت مجھ سے اسکرین کافی دور ہے, میں پڑھ نہیں پاتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم تھرسڈے کو ملتے ہیں, اور تھرسڈے کو کوسچنز ہے پلیز لے کے آئیے. اوکے, جزاک اللہ. امین کی دعا کر لے, امین کی دعا کر لے. ہاں سوری, امینہ نے یاد دلایا کہ امینہ کے رشتہ دار بھی ہیں ہمارے, بھی بہت کلوز فرینڈ ہیں, ہماری مسجد کے بہت ایکٹیو رکن ہیں, تو ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں, امین لکھانی کے لیے. اور آج پتہ نہیں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہے,
نہیں دکھ رہی ہے مجھے. نہیں ہوگی, نائٹ نہیں آئی ہوگی. تو ناہید کا وہ جیٹ بھی ہے, تو جو میرا فرسٹ کزن ہے. ہاں ناہید ہماری کلاس میں ہے, تو ناہید کا جیٹ بھی ہیں, اور اس کے بھی تو ہم دعا کر لیتے ہیں, بیمار ہیں ہاسپٹل میں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے. وہ کافی ایکٹیو ہیں وہ بھی, اور ان کی وائف بھی ہماری مسجد میں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے اور ان کو ایمان صحت اور عافیت کی زندگی دے. آمین آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر سر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.